السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر بلال۔ آج کی ڈسکشن کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈرا فٹ۔ ڈرا فٹ ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی جب ہم چلتے ہیں تو ہر ایک نارمل انسان کا جو ہے وہ گیٹ پیٹرن ہوتا ہے، وہ اس گیٹ پیٹرن کے اکارڈنگ ہی وہ نارمل موومنٹ کرتا ہے۔ جب ہم چلتے ہیں تو ہماری پہلے ایڑی نیچے لگتی ہے، پھر آگے والا پنجہ جو ہے وہ زمین کو پریس کرتا ہے، پھر ہم ایڑی کو اٹھاتے ہیں، پھر دوبارہ سے ہم اپنے پنجے کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ تو ڈرا فٹ کے اندر بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ ایڑی تو اٹھا لیتے ہیں، آپ کا آگے والا پنجہ وہ آپ اس کو ایسے نہیں اٹھا سکتے، وہ ایسے نیچے کو ہوتا ہے، اسی لیے ہم اس کو بولتے ہیں ڈرا فٹ۔ وہ ڈریگ کرتا ہے زمین کے ساتھ، جب آپ چلتے ہیں تو وہ زمین کے ساتھ ڈریگ کر کے چلتے ہیں۔ دوسرے پاؤں کو تو ہم ایسے اٹھا لیتے ہیں، لیکن ڈرا فٹ کے اندر جو ہے ہم پاؤں کا جو آگے والا حصہ ہے ہم اس کو اوپر نہیں اٹھا پاتے، اور ہم ایسے ہی ڈریگ کرتے چلتے ہیں۔ جب جو پیشنٹ ہوتا ہے ڈرا فٹ والا، جب اس نے اگلا سٹیپ لینا ہوتا ہے، اگلا قدم لینا ہوتا ہے، تو وہ یا تو اپنی پوری ٹانگ کو اوپر اٹھائے گا، یا جو ہے وہ اپنی نی کو فولڈ کر کے پھر وہ اگلا جو ہے آگے اپنی ٹانگ کو رکھے گا یا اپنے پاؤں کو رکھے گا، تو اس طرح سے وہ سٹیپ لیتا ہے۔ تو ڈرا فٹ والے پیشنٹ جو ہے جب چلتے ہیں تو ان کو بڑی دھیان سے چلنا پڑتا ہے۔ ایک تو ان کا بیلنس کا ایشو آ جاتا ہے، ان کا بیلنس جو ہے وہ مینٹین نہیں رہتا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب وہ چلتے ہیں، چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کا جو پاؤں ہے وہ زمین پہ ڈریگ کرتا ہے، آگے والا جو پنجہ ہے وہ اوپر نہیں اٹھتا، تو وہ آگے کسی چیز کے ساتھ ہٹ بھی کر سکتا ہے، اور ہٹ کرنے سے وہ بندہ گر جائے گا، چوٹ لگے گی، زخمی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو مختلف پھر نئے مسائل بنتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ ڈرا فٹ ہوتا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ بیسک جو اس کی وجہ ہے وہ ایک نرو ہے، جو ہمارا پٹھا ہوتا ہے ٹانگ کے نیچے والی ٹانگ کے آگے والا جو پٹھا ہوتا ہے، جب وہ نرو ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اس پٹھے میں ویکنس ہوتی ہے، ویکنس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ اپنا پاؤں اوپر نہیں اٹھا پاتا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈرا فٹ ہو جاتا ہے۔ تو نرو جو ڈیمیج ہوتی ہے وہ کئی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ آپ کا کوئی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی وجہ سے ڈیمیج ہو جائے گی، یا اس کے علاوہ جو ہے ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اس کو ہو جائے گی، اس کے علاوہ جو ہے کوئی نیوروپیتھی ہے، نیوروپیتھی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، مایوپیتھی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی کنجینیٹل اس کو کوئی بیماری ہے، کوئی ایسی ڈیزیز ہے، اس کی وجہ سے ہو جائے گا۔ تو مختلف ریزنز کی وجہ سے اگر آپ کی نی ریپلیسمنٹ ہوئی ہے، اس کے دوران اگر آپ کی نرو ڈیمیج ہو گئی، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ پھر جو ہے اللہ نہ کرے آپ کی کوئی ہڈی فریکچر ہو گئی، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی ساتھ والی نرو جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ پاؤں کو جو ہے اوپر نہیں اٹھا پاتے۔ آپ کا پاؤں ہمیشہ ایسے آگے کی طرف جھکا ہوتا ہے، جب آپ لیٹتے ہیں تو آگے کی طرف ہوتا ہے باہر والی سائڈ پہ۔ تو یہ اس کی ریزنز ہوتی ہیں۔ اب ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ٹریٹمنٹ میں اس میں یہ ہے کہ اس کو ڈائیگنوز ہم کیسے کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں ہم ٹیسٹ کروا سکتے ہیں جس کو ہم ای ایم جی الیکٹرو مایوگرافی ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے نرو کنڈکشن اسٹڈی NCS بھی بولتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ پرفارم کروا کے ہمیں ایگزیکٹ جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ ایشو آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کلینیکل ایگزامینیشن سے بھی ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ اب کس وجہ سے ہوا ہے، ریزن کیا اس کی ریزن ہے، ڈائیگنوز کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پھر جس وجہ سے ایشو بنتا ہے اس کے ریلیٹڈ جو ہے پھر وہ ٹریٹمنٹ، مختلف چیزوں کے لیے مختلف ٹریٹمنٹ ہیں۔ ڈرا فٹ جو جیسے میں نے آپ کو بتایا مختلف وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تو ان کا ٹریٹمنٹ بھی پھر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ اچھا، ٹریٹمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں، ایک تو ہم جو ہے ایک آرتھوٹک ڈیوائس یوز کرتے ہیں جس کو ہم AFO کہتے ہیں، اینکل فٹ آرتھوٹک۔ وہ ڈیوائس جب ہم یوز کریں گے، بریس بھی اسے کہتے ہیں، جب وہ بریس یوز کریں گے تو وہ ہمارے پاؤں کو آگے والا جو حصہ ہے اس کو اٹھا کے رکھے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے پاؤں کو آگے کی طرف نہیں رہنے دینا۔ جب وہ ڈیوائس لگائیں گے تو ہمارا پاؤں بالکل ایسے اسٹریٹ جو نارمل جو پوزیشن ہوتی ہے اس پوزیشن کے اندر آ جائے گا۔ ایک تو ہمیں وہ ڈیوائس یوز کرنی ہے۔ دوسرا جو ہے ہمیں فزیو تھراپی جو ہے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اس کے اندر۔ اس میں جو ہے
مختلف جو ہے وہ آپ ایکسرسائزز آپ کو بتائی جاتی ہیں، وہ آپ پرفارم کریں گے ڈیلی بیسس پہ، اور کچھ موڈلٹیز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ لگائیں گے، اور اس سے جو ہے ایٹ دی اینڈ آپ کو اچھا اور پازیٹیو جو فیڈ بیک ہے وہ آتا ہے۔ جیسے پہلے بتایا کہ لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس وجہ سے جو ہے یہ ایشو بنا ہے، فوڈ ڈراپ کس وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہیں تو اس میں پھر جو ہے وہ سرجری بھی کی جاتی ہے۔ ایک سرجری سے جو ہے آپ کے پاؤں کے موومنٹ کو ایک جگہ پہ فکس کر دیا جاتا ہے، نہ وہ اوپر ہوتا ہے نہ نیچے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر نرو ڈیمیج ہو گئی ہے تو اس کو سوچرنگ وغیرہ یا کچھ ایسا جو ہے ہمارے نیورو سرجن جو ہیں وہ سرجری کر کے اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔